سے ہوں گے۔ ظہیر کیس میں آپ کے علم میں ایک بڑی بریکنگ خبر شیئر کرنا ہے، آپ کو بتانی ہے، آپ کے علم میں لے کر آنی ہے۔ جو آج سندھ ہائی کورٹ میں ہوا ہے اس کو 2 لمحے کے لیے چھوڑ دیجئے، وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک بڑی نیوز بلکہ بریکنگ نیوز آ گئی ہے، وہ ہے ظہیر کیس میں جو چالان ہے اور جس کے بارے میں ایکسکلوسیو قسم کی معلومات ہم نے آپ سے شیئر کی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کیس میں کیا کچھ ہو چکا ہے اور وہ چالان درمیان میں لٹک گیا تھا، لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ وہ چالان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ نمبر 7 کو ارسال کر دیا ہے، اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج 7 ایسٹ نے مقدمے کے تفتیشی افسر کو یعنی سعید رند صاحب کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے چالان کے اوپر جو سیکشنز لگائی گئی ہیں چالان میں اس میں وضاحت طلب کر لی ہے۔ یہ میں آپ کو بریکنگ خبر دے رہا ہوں اور سب سے بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو، اور ابھی تک یہ شیئر نہیں ہوئی کہیں پر بھی، لیکن میں آپ کے لیے یہ خبر لے کر آیا ہوں کہ جو چالان ہے اس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کو بلایا تھا اپنے پاس اور ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ چالان ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے، تو بنیادی وجوہات بتائیے، جس پر جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ کو یہ بتایا کہ چونکہ اس میں 375 لگ گئی ہے، 375(6) لگ گئی ہے، تو اس وجہ سے یہ چالان اب ان کا بنتا نہیں ہے، تو اس لحاظ سے وہ انہوں نے انکار کیا اس چالان کو ایکسیپٹ کرنے کے بارے میں۔ لیکن جب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے جائزہ لیا تو انہوں نے اب یہ میٹر جو ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج 7 ایسٹ کو بھیج دیا ہے، اور اس میں آپ کو بڑی خبر جو آپ پک کرنا چاہتے ہیں اس سے خبر یہ ہے کہ اسکروٹنی نوٹ اور یہ جو سیکشن ہے 375 سب سیکشن 6 یہ لگائی تھی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، پروسیکیوٹر کی جانب سے، ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر کی جانب سے، اور یہ تفتیشی افسر کی جانب سے نہیں لگائی گئی تھی۔ لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے اس کیس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ نے پروسیکیوٹر کو نوٹس جاری کرنے کے بجائے مقدمے کے تفتیشی افسر سعید رند صاحب کو نوٹس کیے ہیں اور ان سے یہ پوچھا ہے کہ وہ عدالت کو یہ بتائیں اور مطمئن کریں کہ جو چالان کے اندر سیکشن لگائی جاتی ہیں یا لگائی گئی ہیں ان کا کیسے آپ دفاع کریں گے اور یہ سیکشن کیا فعال کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے میں نے آپ کو لائیو سیشن کے اندر آ کر بتایا تھا کہ یہ چالان جس نوعیت کا بنایا گیا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو 5 سال کی سزا ہو سکتی تھی تو یہ اس چالان میں جو سزائے موت دلوانے کی کوشش کی گئی اس کی وجہ سے یہ چالان خراب ہو چکا ہے، یہ کیس آلریڈی کمپلیکیشن کی طرف چلا گیا ہے اور اس کا فائدہ اور اس کا سارا کی سارا فائدہ جو ہے وہ ایکیوز سائڈ کو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت نے پروسیکیوٹر کو نوٹس جاری کرنے کے بجائے جو مقدمے کے تفتیشی افسر ہیں سعید رند صاحب انہیں طلب کر لیا ہے اور یہ کہا ہے ان سے کہ وہ وضاحت کریں کہ یہ جو سیکشن ہے 375 جو میڈیکل نہیں ہوا آپ نے کیسے اس میں ڈال دی ہے، کیسے لگا دی ہے اور آپ کے علم میں ہے۔ اور ایک دو خبریں اور بھی آپ سے بہت اہم نوعیت کی ہیں جو بھی ایک سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو لائر ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں نے بہت ساری چیزیں بتانی ہیں آپ کو۔ تو آج بہت دلچسپ قسم کا لائیو سیشن ہوگا۔ وقاص اورنگزیب اور حسیب بھی چند لمحے کے بعد، چند منٹ کے بعد ہمیں جوائن کریں گے، چونکہ انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے اور کریڈٹ گوز ٹو وقاص اور حسیب، انہوں نے اس پورے میٹر کو آج فالو اپ کیا اور سیشن جج کے پاس مجسٹریٹ صاحب کو کیسے کال کیا گیا، مجسٹریٹ صاحب نے کیا موقف اختیار کیا، پھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ 7 کی کورٹ روم کے اندر کیا پروسیڈنگ ہوئی اور نوٹس کا جو پورا پروسیس ہے وہ سارا کے سارا وقاص اور حسیب نے دیکھا ہے اس کو۔ اب سے چند لمحات کے بعد وہ بھی جوائن کریں گے تو اس پر بات کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں جی، آج بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ یہ چیز ہے
کہ آج سندھ ہائی کورٹ میں MLO کرانے کی ایک درخواست لگائی گئی تھی مدعی مقدمہ کی جانب سے، لیکن میرا خیال ہے کہ جی وہ کیس لگا تھا جسٹس صلاح الدین پوار صاحب کے پاس، لیکن جسٹس صلاح الدین پوار صاحب چونکہ چھٹیوں پر ہیں تو اس وجہ سے یہ ایڈیشنل 2 جو لسٹ بنی روسٹر کے مطابق، کاز لسٹ نمبر ایڈیشنل 2 میں یہ کیس لگا اور جسٹس عمر سیال صاحب کے پاس لگا۔ عمر سیال صاحب نے جو ملزم ہیں ظہیر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گینگ ہے، بہت بڑا گینگسٹر ہے، ان کے وکیل سے پوچھا کہ بتائیں یہ کیس کیا ہے، تو ان کے وکیل نے کہا کہ سر یہ سمپل لو میرج ہے، یعنی کہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنا جس طرح کیسز میں ہوتا ہے وہی کیس ہے، اور اس میں جسٹس محمد جنید غفار صاحب کی عدالت میں آ کر جو مبینہ مغویہ ہے اس نے بیان دے دیا ہے، لاہور کے اندر بھی وہ بیانات دے چکی ہے، سارا کی سارا جو پروسیجر ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور اس میں پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، جس پر عدالت نے جو مدعی مقدمہ ہے ان کے وکیل سے پوچھا کہ اس میں ارجنسی کیا ہے۔ ارجنسی کا مطلب یہ ہے کہ فوری ضرورت کیا ہے آپ کو، کہ آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور کے اوپر میڈیکل کروایا جائے۔ تو انہوں نے اپنے آرگومنٹس میں کہا کہ چونکہ اس میں 375 لگ گئی ہے اور 375 چونکہ اور پھر انسانی اسمگلنگ کی سیکشنز بھی ہیں، تو اب جب تک میڈیکل رپورٹ نہیں ہوتا تب تک جو زنا کی یا ریپ کی جو سیکشنز ہیں ان کی ویلیڈیٹی کے اوپر ایک کوشچن رہے گا، تو وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور کے اوپر اس میں میڈیکل کروا لیا جائے، اور میڈیکل کی اس لیے ضرورت ہے۔ اور جس پر عدالت نے جو وکیل ہیں ظہیر کے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی تاریخ لینا چاہیں گے، جس پر انہوں نے کہا کہ سر مجھے 29 اگست کی تاریخ دے دیں تو میں اس پہ آپ کو کمپریہنسو قسم کے آرگومنٹس دے کر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ اس کے بعد جو مدعی مقدمہ ہیں انہوں نے کہا کہ جی نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ فوری طور کے اوپر ہو، منڈے کو رکھ دیا جائے، لیکن جو ظہیر کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ بیل اپلیکیشنز بھی ہیں نکاح خواہ اور قاضی کی، اس کے اوپر بھی انہوں نے تیاری کرنی ہے، پھر آپ کے علم میں ہے کہ کل بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہونی ہیں۔ اچھا، اقرار پر بات کروں گا، میں بالکل کروں گا جی، HS ایڈز میں بات کروں گا، اور میں اقرار صاحب کو چونکہ انہوں نے میرا نام لیا ہے تو میں کچھ چیزیں ان کے بارے میں جو مجھے پتہ ہیں وہ میں آپ سے بات کروں گا، اور شاید میں ان کو چیلنج دینے جا رہا ہوں یا ان سے ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں ایک، اور اگر میری وہ ریکویسٹ کو سن لیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تو لائیو سیشن کے اندر آ جائیں میرے ساتھ یا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں میرے ساتھ، تو ایک مناظرہ کر لیں۔ کیس جتنا ان کو پتہ ہے یا جتنا مجھے پتہ ہے، جو جیت جائے گا، جو ثبوت دکھا دے گا وہ جیت جائے گا، اور جو ثبوت نہیں دکھا پائے گا وہ ہار جائے گا، وہ معافی مانگ لے گا۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے اقرار الحسن صاحب کے بارے میں، لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا اس کیس کے بارے میں۔ اچھا، ایک اور بہت ساری جو چیز ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ نوعیت کی ہے کہ کل 20 اگست ہے اور کل 2 کیسز لگے ہیں، ایک تو میٹنگ کے حوالے سے ہے، اور میٹنگ کے حوالے سے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مبینہ مغویہ سے کو جو شیلٹر ہوم میں جو لیٹر بھیجا گیا تھا کہ ظہیر آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو بتائیے کہ کیا آپ ملاقات کرنے کی خواہاں ہیں؟ تو اس پر آپ کے علم میں ہے کہ وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے کہ مبینہ مغویہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ملنے کی خواہاں ہیں، خواہش مند ہے، لہٰذا فوری طور کے اوپر آ جائیں، ملاقات ہو جائے، جس کے اوپر عدالت نے اس میٹر کو کل کے لیے رکھا تھا۔ پھر مبینہ مغویہ کا 164 ہونا ہے، اس کی تاریخ بھی جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے کل کے لیے رکھی ہے۔ تو کل بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی چیزیں ہیں جو ہونے جا رہی ہیں، اور اس میں آپ کو بڑی بریکنگ نیوز ملیں گی، اور چونکہ اب یہ سندھ ہائی کورٹ سے میٹر ختم ہو چکا ہے تو اب وقاص اور حسیب دونوں ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور یہ خبر بھی انہوں نے بریک کی ہے، تو یہ آ گئے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جو سورسز سے بات ہوئی کورٹ روم سے اور دیگر معاملات سے، وہ کیا چیزیں ہوئیں، تو ایکسپوز کر دیں بھائی۔ جی ہاں، جو عفت کہہ رہی ہے جی بالکل کریں گے جی، بالکل، جو قصوروار ہوگا اور جو جان بوجھ کے اندر اس کیس میں پروپیگنڈا کر رہا ہے اور اس کو گینگ بنایا ہے اور جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ
لا علمی ہو سکتی ہے ان کو، اور وہ لا علمی کے اندر انہوں نے گینگ اور ساری چیزیں کر لیں. لیکن ہمارے پاس تو ایسی چیزیں بھی موجود ہیں کہ لوگوں کو بتایا گیا کہ اس میں کوئی گینگ نہیں ہے، لیکن وہ بیچ میں کودے اور ان کا بنیادی جو مقصد تھا اور ٹارگیٹ تھا وہ ملائن کرنا تھا. اور یہ ساری چیزیں ایک خاتون اکثر اپنی ویڈیو میں تانے بانے ملاتی رہتی. یہ تانے بانے چھوڑیں جی، تانے بانے چھوڑیں، آپ ریالٹی کے اوپر بیس کریں. وقاص ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اور وقاص اپنا ولاگ بنا رہے تھے، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری انفارمیشن سب سے پہلے پہنچ جائے. تو وقاص کیا کہیں گے؟ میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے جو چلان ہے وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج 7 کو بھیج دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ابھی تاریخ مت بتائیے اور ٹائم بھی مت بتائیے کہ تفتیشی افسر کو کب کے لیے نوٹس ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ ایکسکلوزیو کرنا ہے. تو اس کی تفصیل بتائیں تھوڑا سا، کیا ہوا ہے؟ شکریہ بلال بھائی. سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم. اچھا، معاملہ یہ تھا بلال بھائی، آپ بھی اسی کھوج میں تھے کہ پتہ چل سکے کہ چالان جو لٹکا ہوا چالان ہے وہ بالآخر کہاں جائے گا. تو ہمیں اطلاعات تو تھی، لیکن بہرحال آج کنفرم یہ ہوا کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج 7 نمبر شرکی کی جو عدالت ہے وہاں چالان اور تمام دستاویزات بھیج دی گئی ہیں. یہ وہی عدالت ہے جہاں پر ظہیر اور شبیر کا جو بیل چل رہی ہے کنفرمیشن پہ، اسی میں یہ چالان چلا گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں ظاہر چالان ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اسکروٹنی ہوگی جو کہ جج صاحب خود کریں گے، یعنی اس میں کوئی اور شامل نہیں ہوگا. اور اسکروٹنی کا ہی مرحلہ ہے کہ عدالت نے جو دستاویزات دیکھی ہیں یا چالان ان کے پاس سامنے پڑا ہوا ہے، جو دفعات ہیں، ان دفعات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفتیشی افسر کو نوٹس جاری کر دیے اس کیس میں. اور ظاہر سی بات ہے، تفتیشی افسر کو نوٹس اگر جاری کر دیے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ جو دفعات لگائی گئی ہیں ان دفعات کو سیکنڈ کرنے کے لیے یا ان دفعات کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں، وہ عدالت کو بتائی جائیں گی. یا ہو سکتا ہے تفتیشی افسر یہ کہے کہ جو انہوں نے پہلے چالان جو بنایا تھا اسکروٹنی سے پہلے، یعنی پروسیکیوشن کی اسکروٹنی سے پہلے جو چالان بنایا تھا، ہو سکتا ہے وہ چالان بھی ساتھ لے کر آئیں کہ ہماری طرف سے یہ چالان تھا، یہ پروسیکیوشن کی جانب سے یہ چالان جو ہے اس میں یہ ترامیم کی گئی. ہم اب ظاہر سی بات ہے تفتیشی افسر کو نوٹسز ہو گئے ہیں، ان کو طلب کر لیا گیا ہے، وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور وہی جو پروگریس رپورٹ اور ان کی جانب سے جو چالان پیش کیا گیا اس پر عدالت کو مطمئن کریں گے. اگر مطمئن عدالت ہوتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، عدالت ہو سکتا ہے اس چالان کو ایکسیپٹ کر لے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر عدالت کو مطمئن نہیں کر پایا تو ہو سکتا ہے عدالت دلائل بھی طلب کر سکتی ہے، پروسیکیوشن سے بھی جواب طلب کر سکتی ہے، اور پروسیکیوشن سے بھی یہی سوال پوچھے جائیں گے جو تفتیشی افسر سے ہوں گے کہ آپ بتائیں کہ یہ دفعات جو لگائی گئی ہیں ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے. اگر عدالت مطمئن ہو گئی تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ چالان ریجیکٹ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے یہ دفعات کا اضافہ کیا گیا ہے ان کو عدالت کہہ دے کہ یہ دفعات ہٹا کر واپس چالان جو ہے مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا. خاص میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ جو ایکیوز سائڈ کی جو لیگل ٹیم ہے وہ تیاری کر رہی ہے اس چالان کو، جو اس چالان میں جتنی خامیاں ہیں، آپ نے بھی ولاگ کیا، لائیو بھی کیا اور بتایا، ان خامیوں کے پیش نظر اس کو سی کلاس کروانے جا رہی ہے. اور چونکہ اب ہائی کورٹ سے میٹر واپس آ گیا ہے مجسٹریٹ یا ٹرائل کورٹ کے پاس، تو ٹرائل کورٹ کے اندر اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج 7 جو ہے ایسٹ کے، وہ ہی اس کیس کو کیا سی کلاس کر سکتے ہیں. یہ آرگیومنٹس ہو سکتے ہیں دونوں طرف سے. دیکھیں بلال بھائی، جیسے کہ میں نے کہا کہ عدالت، ایک تو یہ ہوتا کہ عدالت جیسی چالان آتا اس کو آرڈر کر دیتی کہ بھئی ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. لیکن عدالت نے تفتیشی افسر کو طلب ہی شاید اس لیے کیا ہے کہ وہ وضاحت چاہتی ہے کہ آپ نے ظاہر چالان تقریباً 10 صفحات پر مشتمل وہ چالان ہے، ایک ایک صفحہ پڑھیں گے وہ، اور جو صفحات میں جو لکھا ہوا ہے ان چیزوں کو اگر وہ کر رہا ہے، یعنی سامنے آ رہی ہیں جو سیکشن لگائی ہوئی ہیں اس حوالے سے اس چالان میں کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو عدالت اتنا لمبا ٹائم نہیں لیتی، چالان ایکسیپٹ کر لیتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو تفتیش ہوئی ہے پولیس کی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں اچانک وہ سیکشنز جو آ جاتی ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں. اب ان سیکشنز کے لیے چالان میں کیا موجود، ظاہر ہے آپ کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، جو چالان آتا ہے تو وہ چیزیں ایک دوسرے کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایک چیز بتائیں، آپ نے اتنا عرصہ ہو گیا، سالوں بیت گئے ہیں، آپ سپریم کورٹ تک رپورٹنگ کر رہے ہیں،
اتنا لمبا چوڑا اور اس طرح کا 10 صفحے میں مشتمل چالان آج تک دیکھا ہے؟ چالان تو نہیں دیکھا, ہمیں یہ امید تھی کہ ایک دو صفحات پر مشتمل. اب نارملی جو 1 صفحے پہ 2 صفحے کے اوپر ہوتا ہے. دیکھیں بلال بھائی, اگر اتنا لمبا چالان ہے 10 صفحات پر, یہ زیادہ اچھا ہے, کیونکہ پولیس نے تمام تر چیزیں بیان پہلو جو ہے ہر پہلو سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم فلاں جگہ گئے, ہم فلاں جگہ گئے, ہمیں یہ ملا, ہمیں یہ ملا. تو اب جب اچانک وہ سیکشنز آ جاتی ہیں تو وہ جب کنیکٹ نہیں کریں گی تو اس پر عدالت جواب طلب کرے گی کہ یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے کنیکشن بن رہا ہے. تو کنیکشن تو ظاہر ہے ثابت کرنا پڑے گا. جب کنیکشن ہی نہیں بنے گا تو آگے کیس, آپ کے جو سوال ہے کہ پروسیکیوشن کو یا پولیس کو مشکلات تو ہوں گی, ظاہر ہے پولیس وہ چیز سامنے لے کر آئے گی جو آگے ثابت کر سکے. اگر ثابت نہیں کرے گی تو کیسے وہ چالان وہ چیزیں ایڈ کرے گی. تو اسی حساب سے تفتیشی افسر سے شاید نوٹس جاری کیا, ان سے جواب طلب کیا ہے. اب دیکھتے ہیں وقاص. لیکن ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ چالان سبمٹ کروایا یہ 375 یعنی کہ ریپ کی جو سیکشنز ہیں یہ ایڈ کروائی ہیں پروسیکیوشن نے, اور اس کیس میں جو نوٹس ہوا ہے وہ تفتیشی افسر کو ہوا ہے. یہ کیا کس طرف جائے گا؟ اور یہ بھی دوسرا یہ ہے کہ کیا عدالت اس کو سی کلاس کر سکتی ہے؟ بالکل ابھی سی کلاس ہو سکتا ہے. اس سے پہلے بہت سے مقدمات میں ہائی پروفائل کیسز میں چالان سی کلاس. دیکھیں جو آڈینس, ہم بالکل آپ کو فیئر جو چیز ہم نے جس چیز کی نشاندہی کی تھی جب یہ چالان آیا تھا, اس وقت یہ کہا تھا کہ جو یہ 375 جو ایڈ کی گئی ہے اس سے کیس مزید, یعنی کہ جو پہلے جتنا خراب تھا یا اس کو بنایا گیا تھا, ہرن کو ہاتھی بنانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن جو یہ 375 ایڈ کرنے کے بعد تو کسی مرغی کے ایک دن کے جو چوزا ہوتا ہے اس کو ہاتھی ڈکلیئر کرنے کا مترادف ہوا. بالکل بلال بھائی, اس کو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو عدالت کا اختیار ہے. عدالت اس کو جیسے کہ پہلے سی کلاس کا چالان آیا تھا, عدالت نے ایکسیپٹ کر لیا تھا, دلائل طلب کر لیا تھا. اب جو چالان آ رہا ہے ظاہر سی بات ہے عدالت کے پاس اختیار ہے, عدالت اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے, کینسل کر سکتی ہے, اور اس کو پولیس کی جانب سے کرنا پڑے گا, ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ دفعات شامل کی گئی ہیں. اچھا وقاص آپ کے پاس آؤں گا. میں آپ کو ایک بریکنگ خبر دے رہا ہوں. بریکنگ خبر یہ ہے کہ سو کالڈ قسم کے ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, وکیل بننے کی کوششوں میں مصروف ہیں, اور جو کوئی کیس لیتے ہیں وہ 2 سال تک لٹک جاتا ہے ان کا, جس کی طرف سے وہ خود پارٹی ہوتے ہیں, اور وہ چارج فریم نہیں کرا پاتے. ہم آپ کو ڈسکس کریں گے. آج انہوں نے کچھ یوٹیوبرز ہیں, دوست ہیں, صحافی ہیں ہمارے, ان سے خبر کا تقاضا نہیں کیا, ریکویسٹ نہیں کی, بلکہ انہیں وہ یہ کہتے پائے گئے کہ دیکھیں جی یہ جو ملزمان کے وکیل ہیں یہ اور جو پولیس ہے تفتیشی افسر وہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور ساتھ کھڑے ہوتے ڈیفینیٹلی دونوں سائڈ کے جو لائرز ہوتے ہیں وہ بھی ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور خوش گپیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر پروسیکیوشن ہوتی ہے تو پروسیکیوٹر بھی کورٹ روم کے باہر کھڑا ہو کر, دشمنی تو ہوتی نہیں ہے کسی کی بھی, کیس اندر ہوتا ہے, سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے, لیکن باہر نکل کے سب دوست ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان کو اکسایا اس بات پر کہ چوری چھپے جو ملزم کے وکلا ہیں ان کی ویڈیو بنائیں اور تفتیشی افسران کی ویڈیو بنائیں, اور اس کو پبلک کریں کہ دیکھیں ان کے کتنے گہرے تعلقات ہیں, یہ فون پر بات بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو نمبر بھی دے رہے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ وہ نمبر بہت پہلے ایکسچینج ہو چکے ہوں گے, لیکن انہوں نے کچھ یوٹیوبر جو سندھ ہائی کورٹ میں اس کوریج کے لیے آئے ہوئے تھے کیس میں, ان کو اکسایا, اور انہیں پروفیشنل جو ان کی ذمہ داری تھی وہ کام نہیں, بلکہ انہیں یہ کہا کہ آپ ان کی چوری چھپے ویڈیو بنائیں اور پبلک کو بتائیں اور پبلک کو دکھائیں, حالانکہ یہ خود ایک کرائم ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر. اور جو ظہیر کی جو لیگل ٹیم ہے میں ان تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں, اور جو پولیس اس پہ ہے ان تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب اس کیس میں اتنے پرسنل ہو گئے ہیں کہ کبھی وہ ملزمان کی لوکیشن کو ڈسکلوز کرتے ہیں, کبھی وہ تھریٹس کرتے ہیں لوکیشن ڈسکلوز کر کے, اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں علاقے میں فلاں پولیس اسٹیشن کے اندر ایکیوز موجود ہیں, وہاں ان کو لائیو تھریٹس ان کی وجہ سے ہوتی ہیں. پھر وہ اب پروفیشنل جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے کے بجائے وہ مختلف یوٹیوبرز کو یہ اکسا رہے ہیں کہ چوری چھپ کے کسی درخت کے پیچھے سے دور سے یہ ویڈیوز بنائی جائیں, اور یہ کہا جائے کہ جو ملزمان کے وکلا ہیں اور جو تفتیشی افسر ہیں ان کا کوئی کٹ جوڑ ہو گیا ہے. بخاص یہ بالکل ایک نئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروفیشنلزم تو پھر صحیح بات ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وکیل کم ہے ہیومن رائٹ, بلکہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ایسا نہیں کرتا, وہ تو ہیومن رائٹس کے تو اینگلز دوسرے ہوتے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں بلال بھائی, ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ عدالتوں میں سخت ترین دلائل بڑے بڑے وکلاء کے بیچ اور پولیس افسران کے بیچ دلائل دیے جاتے ہیں, گرما گرمی ہوتی ہے, لیکن عدالت سے باہر جیسے ہی آتے ہیں تو وہ چائے بھی ایک ساتھ پیتے ہیں, گپ شپ بھی لگاتے ہیں.
یہ عدالت کی ایک پریکٹس ہے. کیس کا تعلق عدالت سے, عدالت میں آپ کے پاس جو دلائل ہیں, جو ثبوت ہیں, وہ عدالت میں رکھیں. عدالت کے باہر سب ایک دوسرے کے لیے عام پاکستانی ہیں, عام معاملات ہیں, وہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں سب کچھ, کیونکہ آمنا سامنا ہوتا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے یہ تو پہلی بار میں بھی پہلی بار سن رہا ہوں کہ ایسا کیوں. اس بات کا ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو یہ کوئی تو وہ نہیں ہے اس میں. اب ظاہر سی بات ہے, اب اگر ایک صحافی کو وہ بولتے کہ آپ ویڈیو بنائیں, صحافی ان کو بول دیتا کہ نہیں بنائیے. میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا, لیکن پروفیشنل ایک رپورٹر کو, ایک جرنلسٹ کو, ایک یوٹیوبر کو یا کیمرہ مین کو یہ کہنا کہ آپ جائیں دیکھیں وہ 4 لوگ کھڑے ہیں اور اس میں 2 وکیل ہیں, 2 پولیس والے ہیں, ان کی ویڈیو جا کے بنائیں, یہ وکیل کا کام تو نہیں ہے. بلال بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ اچھا ہم نے بھی یہ دیکھا کل وہ جو پیمرا کا اور اے آر وائی کا کیس لگا ہوا تھا, وہ دونوں وکیل آپس میں تلخ کلامیاں ہو رہی تھی, لیکن باہر نکل کے انہوں نے کوئی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ جو, لیکن یہ لوگ کے نئے آئے ہیں کیا ہے, یہ سیاسی لوگوں کے جب مقدمات ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے پی ایس وغیرہ آ کے کوئی پرچی پکڑا دیتے ہیں کہ آپ یہ سوال کیجیے گا. ہم تو اس پرچی پہ کبھی سوال نہیں کرتے, ہم تو اپنے جو اچھا یہ شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ رپورٹنگ کریں. نہیں وہ تو ہم کرتے ہی نہیں نا. ہم تو دیکھیں میں جو کہوں گا آ کر باہر جو رپورٹر یا کیمرہ مین کھڑا ہوگا, یوٹیوبر کھڑا ہوگا, اس سے کہتے ہیں جو میں کہوں گا وہ بتاؤ. یار یہ کیا وقاص, یہ تو ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے ان کی جانب سے. لیکن ظاہر سی بات جو صحافی ہوگا وہ کبھی کسی کی ڈائریکشن پہ خبر نہیں دے گا. وہ اچھا میں آڈینس میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کوئی وکیل کو چھوٹا بڑا یا جونیئر سینئر نہیں ہوتا. ایون کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہوں, ہائی کورٹ بار کے صدر ہوں, جب کیس میں پیش ہوتے ہیں ہم کسی بھی وکیل سے براہ راست خبر نہیں لیتے, نہ ان سے پوچھتے ہیں. ہم کورٹ روم کے اندر موجود ہوتے ہیں, کورٹ روم سے جو ہیئرنگ ہوتی ہے, ایک سائڈ کی آرگیومنٹس, سیکنڈ سائڈ کی آرگیومنٹس, اور اس کے بعد ججز کے جو ریمارکس ہوتے ہیں ہم ان کو انڈیپینڈنٹلی نوٹ کرتے ہیں. ایون کہ اگر آرڈر بہت خاموشی کے ساتھ جج صاحب نے لکھوایا ہو تو ہم وکیل سے پوچھنے کے بجائے ویٹ کرتے ہیں کہ آرڈر کیا ہوا ہے. جو سٹینو سے یا پھر ریٹرن آرڈر آتا ہے اس وقت کا ویٹ کرتے ہیں اور پھر خود ریلیز کرتے ہیں. یہ ہمیں ڈکٹیٹ مت کریں رپورٹرز کو کہ رپورٹر باہر نکل کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے بادب اور آپ سے یہ کہے کہ جی آپ بتائیں کہ کیا ہوا اندر. یہ میرا خیال ہے کہ آپ غلط جگہ پر ہیں, رانگ نمبر ہے. ایسا نہ آج سے پہلے کبھی صحافیوں نے کیا ہے, کورٹ رپورٹرز نے کیا ہے, اور نہ ہی انشاءاللہ سے آگے کریں گے. جی وقاص جی بالکل صحیح بات ہے. ایسا صحافی کم از کم ایسا نہیں کرے گا. ہاں اگر دلائل دیے جائیں گے ان دلائل کو کور کیا. آج بھی جو دلائل دیے تھے وہ ہم نے خبر دے دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز عدالت میں, ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں جو چیز پروڈیوس کی جائے گی, جو دلائل دیے جائیں گے, جو جج صاحب کے ریمارکس ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر باہر کوئی کہے گا کہ ہمارے پاس ویڈیو ثبوت ہے, ہمارے پاس فلانی چیز, ہاں یہ بھی یہ آ گیا جی بالکل. یہ ویڈیو ثبوت اقرار صاحب کے بارے میں آ گیا, اقرار الحسن صاحب کے بارے میں. کل انہوں نے میرا نام بھی لیا ہے تو اس میں بات کریں گے. لیکن کیا بتائیں کہ آج سندھ ہائی کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس, سیشن جج کے پاس, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس کوئی یوٹیوبر, کوئی جو لوگ دعوے کر رہے تھے کہ ان کے پاس ثبوت ہے, کوئی آیا آج سنیے بلال بھی چالان تک آپ چالان دیکھ لیں نا. چالان میں تو کسی یوٹیوبر کا نام نہیں ہے کہ ہم اس یوٹیوبر نے رضا کرانہ طور پر آئے ہم. ہاں یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے, بولتا ہے ظاہر نہیں ہونا چاہ رہا, لیکن یہ شواہد ایسا بھی کوئی نہیں ہے. جو گواہوں کی فہرست ہے اس میں بھی ایسا کوئی نام نہیں ہے. آپ دیکھیں عدالت سے باہر جو الزامات, جو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ عدالتی پروسیڈنگ کا حصہ نہیں ہے, تو اس کو ہم نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ اس میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جو عدالت میں جس کیس کو ہم فالو کر رہے ہیں, عدالت میں جو چیز جمع ہو رہی ہے وہ ہم آپ کیسی کارروائی کیا ہوگی, اس پہ کیا معاملات آگے وہ بھی. لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے. اگر کوئی پاکستانی یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کیس جلدی ختم ہو اور اس کے پاس ثبوت ہے وہ نہیں دے رہا, تو وہ تو سب سے بڑا دشمن تو وہ پھر ہوا, دشمن وہ خود ہوا. بالکل کسی کے پاس ثبوت ہے اور وہ عدالت میں پیش کرنے کے بجائے یوٹیوب کے اوپر آ کر رہا ہے, تو یہ میرے خیال سے بدئی کے خلاف سب سے بڑا دشمن تو وہ خود ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ثبوت ہونے کے باوجود آ کر عدالتی فورم کے اوپر نہیں رکھ رہا, اور یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ ثبوت ہیں, گینگ ہے, فنڈ لیا ہے, پیسے لیے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں کر رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا میرے خیال سے اتنا آسان نہیں ہے. لوگ سمجھدار ہیں, باشعور ہیں, اور بھلے سے ان کے پاس کوئی بڑے پلیٹ فارمز نہیں ہیں, بھلے سے وہ کوئی غریب یا امیر ہے, بھلے سے کسی کی تعلیم زیادہ یا کم ہے آپ سے, لیکن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دن کو رات کہیں اور رات کو دن کہیں اور آپ یہ کہیں کہ میں دیوتا ہوں اور میری بات کو سرے تسلیم خم کیا جائے. میرا خیال ایسا نہیں ہے. وقاص کل بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے اور لوگوں نے کمنٹ سیکشن کے اندر بھی, اچھا جی آپ کمنٹس کنٹینیو کریں, ہم ڈسکشن کے اندر آپ کی کمنٹس کو لے رہے ہیں. اور یہ کمنٹس آئے ہیں وقاص کے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زہید
کی اہلیہ سے ملاقات اب کب ہوگی اور یہ کل جو میٹر لگا ہے یہ کیا ہے؟ کل ایک تو یہ معاملہ ہے تفتیشی افسر کو طلب کیا گیا ہے چالان کے حوالے سے. باقی اہلیہ سے ملاقات کے حوالے سے ظاہر ہے مجسٹریٹ صاحب آرڈر کریں گے، اور امید یہ ہے کہ کیونکہ وہاں سے اطلاع یہ ملی ہے کہ جو مبینہ مبدیہ ہیں وہ ملنا چاہ رہی ہیں. جب وہ ملنا چاہ رہی ہیں تو تقریباً 80% تو معاملہ یہ ہے کہ آرڈر ان کے حق میں ہو جائے گا. لیکن اب یہ ہے کہ مجسٹریٹ ظاہر جج ہوتا ہے، وہ جو آرڈر دیتے ہیں وہی آرڈر ہم آگے وہ کریں گے. لیکن بہرحال سامنے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ان سے جب اجازت طلب کی گئی ہے، پوچھا گیا ہے کہ آپ ملنا چاہ رہی ہیں یا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیس پینڈنگ میں چل رہا ہے، مطلب ایک معاملہ پائپ لائن میں ہے اور عدالت اسی حساب سے اس پہ آرڈر کرے گی. باقی یہ ہے کہ چالان کے حوالے سے اب وہ بیان اہمیت رکھتا ہے، وہ بیان اگر الاؤ ہو جاتا ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ لیٹسٹ بیان کیا ہے. 164 اس کا لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ کیونکہ بہت سی باتیں ملا ہوئی، جیسے آئے لاہور سے یہ لوگ آئے اور ایک خبر پھیلی گردش کی، وہ بھی سوشل میڈیا کی زینت بنی. عدالتی ریکارڈ تو وہ بھی نہیں ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات خراب ہیں. تو اس کے بعد میں نے ہی ظہیر سے عدالت میں ظاہر باقی تو ہماری کوئی سورس نہیں، تو ان سے جب وہ آئے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، غلط خبر ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہی بات عدالت میں رکھی گئی ظہیر کے وکیل کی جانب سے کہ سندھ ہائی کورٹ میں یہ بات ہوئی اور لوگ اس بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ان کے مابین تعلقات کیسے ہیں. تو وہ سب چیزیں جاننے کے لیے بیان ضروری ہے. ظاہر تگڑے دلائل دیے گئے ظہیر کی وکیل کی جانب سے، تو ان دلائل کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایفیڈیوٹ کا معاملہ ہوا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ الاؤ ہو جائے گی، درخواست الاؤ ہو جائے گی. بظاہر آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ کہ سندھ ہائی کورٹ بھی اگر اسٹے آرڈر دے دیتی یا نوٹس کر دیتی تو معاملہ الگ تھا، چونکہ اب جسٹس سلیم خان آغا نے اس کیس کو ڈسپوز آف کر دیا ہے جو میٹنگ روکنے کے لیے تھی. اچھا، آج میں آپ کو بتاؤں کہ پروسیکیوٹر جنرل سندھ جو فیض ایچ شاہ ہیں، ان کے بارے میں، ان کے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں ہم کئی دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر معمولی طور پر اس کیس میں اثر انداز ہو رہا ہے اور نیگیٹو رول ادا کر رہا ہے. اس کے حوالے سے کافی شواہد آئے ہیں اور ہمارے علم میں ایک اور بات آئی ہے کہ سندھ حکومت نے آفیشلی طور پر ان کو یہ ڈائریکشن نہیں دی جو وہ کام کر رہے ہیں. اب وہ کس کے دباؤ میں کر رہے ہیں، کہاں سے ڈائریکشن لے رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا میٹر ہے. کیونکہ اس کیس میں میری اطلاع کے مطابق جو نئے ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہیں ان کی جانب سے بھی وہی موقف بیان کیا جائے گا اگلی سماعت پر. یہ میں بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، جو کہ اس سے پہلے جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین صاحب تھے، اور چونکہ وہ کیس ڈسپوز آف ہو چکا ہے تو نیا ایڈوکیٹ جنرل سندھ بھی اگر اپنا بیان بدلتا ہے تو اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہوگی انٹل انلیس کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کے اندر یا اس کو کالعدم قرار نہیں دیتے یا اس کو ختم نہیں کرتے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بھی اب تقسیم ہے. وہاں پر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پر بہت زیادہ دباؤ ہے، تنقید کا سامنا ہے، ہماری بھی فیملیز ہیں، ہم نے بھی اتنی زیادہ اگر ناانصافی ہوتی ہے تو ظاہر ہے گناہوں کا جو بوجھ ہوگا وہ ہم پر ڈلے گا، ہماری فیملیز کے آگے ساری چیزیں آ سکتی ہیں. تو یہ جو میٹر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ نوعیت کا میٹر ہے، اور ہماری بھی جو لوگ یہ موجود ہیں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹس ہیں، خدا کا خوف کریں، انصاف کریں. جو چیز ریل چیز ہے وہ ریل چیز کریں. جو زیادہ آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے تو نا انصافی ہوگی. ہم یہ قطعاً نہیں کہہ رہے کہ کسی کو آپ معصوم قرار دیں، ہم قطعاً نہیں کہہ رہے کہ کسی کو آپ پھانسی میں نہ چڑھوانے کی کوشش کریں، بھلے سے جو کچھ بھی کریں، لیکن جو فیکٹ ہیں، جو ریئلٹی ہے اس کے مطابق ایکٹ کریں گے تو میرے خیال سے عدالتوں کے اندر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے جو کیسز جو ملزمان بری ہو جاتے ہیں اور پروسیکیوشن اس کا بنیادی رول ادا کرتی ہے ان کیسز میں جو انویسٹیگیشن خراب کرنے کے اندر، تو اس کا اور یہ چونکہ یہ کیس رپورٹ ہونا ہے تو اس میں اگر یہ پروسیکیوشن ہارتی ہے تو یہ پروسیکیوشن کی سندھ حکومت کی اور پورا کی جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بدنامی کا سامنا ہوگا. اچھا وقاص، اب سندھ ہائی کورٹ میں تو اب کوئی میٹر نہیں رہا سوائے ایک ایم ایل او کے اور دوسرا جو کل ہیئرنگ تھی اس کے، تو سارے کے سارا میٹر اب جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کے پاس، بلکہ اب جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کے پاس بھی نہیں بلکہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے پاس چلا گیا. جوڈیشل مجسٹریٹ اب یہ چالان تعین کرے گا، یا تو یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں ہی سارے معاملات چلیں گے، لیکن جو درخواستیں ہیں ملاقات کی درخواست، بیان کی درخواست، وہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس ہی ہیں، اس پر وہ آرڈر کریں گے. لیکن ابھی بھی چالان پر یعنی حتمی فیصلہ نہیں ہوا،
کیونکہ یہ اسکروٹنی کے مرحلے کے بعد طے کیا جائے گا کہ اس چالان کی بنیاد پر مقدمہ چلنا ہے یا اس چالان کو سی کلاس کرنا ہے یا اس میں مزید ترمیم کی ضرورت ہے یا اسی چالان کو ہو بہو آگے بڑھاتے ہیں. یہ طے ہوگا. ابھی طے نہیں ہوا کیونکہ نوٹس جو ہوئے ہیں تفتیشی افسر کو وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ اس میں کچھ معاملات ڈسکس کرنے رہتے ہیں ابھی بعد میں. وکاس آخری اس کو سم اپ کرتے ہیں. ایک بریکنگ خبر ہے اور آپ کی اسسمنٹ معلوم کرنی ہے اور ایک عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس یہ چلان گیا تھا, انہوں نے لینے سے انکار کیا تھا. پھر یہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس گیا, مجسٹریٹ صاحب نے بھی لینے سے انکار کیا. پھر یہ سیشن جج صاحب کے پاس چلا گیا. پھر یہ سیشن جج صاحب کی جانب سے دوبارہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج 7 ایسٹ کے پاس آ گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جج صاحب پہلے مطمئن نہیں تھے تو اب مطمئن ہو جائیں گے؟ دیکھیں بلال بھائی, اس میں ایک چیز میں وضاحت کرتا چلوں کہ پہلے پولیس جب چالان لے کر آئی تھی اسکروٹنی کے بعد, اس میں جو دفعات لگی تو ایک سٹی کورٹ میں ایک اس عدالت کے بارے میں ایک وہ ہے رائے ہے کہ یہ عدالت وہ جو اسپیشل کورٹ ہے جو زنا کے مقدمات دیکھتی ہے, ان کے پاس اختیارات ہیں. تو اسی وجہ سے چالان ڈائریکٹ وہاں لے کر گئے. اب وہاں جب لے کر گئے تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے پاس تو نہ وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن ہے نہ ہی سندھ ہائی کورٹ کا ہے, تو ہم اس کو نہیں لے سکتے. انہوں نے واپس بھیج دیا کیونکہ وہ دفعات جو ہے نا وہ بڑی بھاری دفعات ہیں, اس کو یعنی اسپیشل عدالت ہی وہ کرے گی. تو مجسٹریٹ صاحب کے پاس جب وہ چالان کیا تو انہوں نے بھی دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم بھی نہیں دیکھ سکتے یہ دفعات جو لگی ہوئی ہیں. تو انہوں نے سیشن عدالت کو ہی بھیج دیا کہ وہ تعین کرے کہ ڈی جے ہیں ان کے پاس جب گئی ہے تو ان کو باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن ملا ہوگا کہ بھئی فائل کے ساتھ کہ بھئی آپ اس کیس کو اس چالان کو دیکھیں. یا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے اپنی پاورز کا استعمال کیا اور پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہ کسی کو بھی جیسے وہ ریفر کر سکتے ہیں, باقی مقدمات میں ہوتا ہے ریفر کر دیا. ریفر کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اب وہی بات ہے کہ جو اس عمر میں جو دفعات لگائی گئی ہیں اس عمر میں, یعنی آپ جو مبینہ لڑکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوہر ہیں ان کے, ان دونوں کی عمروں کو ذہن میں صرف ایک طرف نہ دیکھیں, دونوں طرف کی عمریں دیکھیں. اس عمر میں جو دفعات لگائی گئی ہیں, تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کا ذہن کیا کہتا ہے جو دفعات لگائی گئی ہیں, یہ دفعات جو ہے میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ اتنی دفعات, ایک میرے خیال سے مجھے نہیں پتا ان کی عمر کتنی ہے ظہیر کی, لیکن 20-21 سال کہہ لیں, 22 سال کہہ لیں, 19 سال کہہ لیں آپ. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ 20-21 سال کی عمر میں یہ دفعات جو ہے نا اس طرح کی دفعات, اتنی ساری دفعات, یعنی وہ اس نے مرغی کا انڈے سے نکلنے والے چوزے کو ہاتھی, بالکل اغوا بھی کیا ہے, زنا بھی کیا ہے, زبردستی بھی کی ہے, یعنی جتنے دفعات مل سکتی تھی وہ سب لگا لی. تو ظاہر عدالت بھی اب دیکھے گی کہ بھئی دفعات آپ نے لگا تو. اچھا جی, چونکہ لائیو سیشن ہم آدھے گھنٹے سے زیادہ کا کر چکے ہیں, آپ کے کچھ سوالات بھی تھے وہ ہم نے لے لیے ہیں اور ڈسکشن کو کنٹینیو کیا ہے ان سوالات کی روشنی میں. اور ایک دو بڑی بریکنگ خبر ہیں, اور میں نے اقرار صاحب کو لائیو سیشن کے لیے باقاعدہ میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کرنی ہے اور ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہیں کہ وہ ثابت کر دیں گے تو میں معافی مانگ لوں گا, اور اگر وہ ثابت نہیں کر پائیں گے تو وہ قوم سے معافی مانگیں گے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں اور وہ میں لائیو سیشن میں کروں گا یا ولاگ بناتا ہوں, تو انشاءاللہ آج ہی کے دن شام کو میں یہ ساری چیزیں رکھوں گا. اور چونکہ انہوں نے میرا نام لیا ہے اور ٹھیک ہے, میں بھی ان کو اقرار الحسن صاحب کہہ رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ جی جو سچا ہوگا کامیابی اس کی ہوگی اور جس کے پاس ثبوت ہوں گے وہ جیت جائے گا. تو لائیو سیشن یا پھر اگلے ولاگ میں انشاءاللہ سے ملیں گے. اب کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.